میرے عزیزوں، پچھلے ہفتے ہم نے یہ 11 باب جو ہے مکاشفہ کا، اس کا تھوڑا سا حصہ دیکھا تھا۔ چونکہ اس کا بہت ایک لیکچر میں یہ اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے تھوڑا سا آج میں اس پر ہی کنٹینیو کریں گے ہم۔ تو جب یہ دونوں جو گواہ ہیں جن کو خداوند نے خود مقرر کیا، کیونکہ بائبل مقدس میں اگر 11ویں باب کے شروع میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنے 2 گواہوں کو بھیجوں گا۔ یہ خود خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، کیونکہ مکاشفہ جو ہے یہ خود خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں سارے۔ تو جب یہ اپنی گواہی دے رہے تھے تو گواہی ان کی کیا تھی اصل میں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم کبھی کبھی ایسے بہل جاتے ہیں، کوئی چسکوری باتیں کوئی کرتا ہو نا تو اس پر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو آدمی دونوں ہیں، یہ باتیں ان سے کہہ رہے ہیں، یہ ان کے سامعین جو تھے وہ یہودی تھے، اور چونکہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک ہی قوم خدا کی قوم تھی ان دنوں میں، وہ اسرائیل تھی، اور دوسری قومیں سبھی بت پرست تھیں۔ صرف ایک قوم تھی جو خدا پرست تھی، وہ اسرائیل تھی۔ لیکن جن کو خداوند یسوع مسیح مخاطب جن سے ہو رہے تھے، ان میں بھی اسرائیل سارے نہیں تھے، وہ صرف یہودا کا قبیلہ تھا اور بنیامین کا قبیلہ تھا۔ تو خاص کر جو یہودیوں کے تعلق سے ایک بات لکھی ہوئی ہے، خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں فرماتے ہیں سامری عورت سے، یوحنا 4 باب ہے، کہ نجات جو ہے صرف یہودیوں میں سے ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ سامری عورت کو اس نے کہا تھا، جب اس نے کہا مجھے پانی پلا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ آپ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، اور خاص کر آج کل تو اتنا نہیں ہے شاید، تو پھر بھی پنجاب میں یہ بہت مشکل ہے۔ یہ میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو دوسرے مذاہب انڈیا میں بھی بہت ہے، جو لوگ ان کے ساتھ دوسرے تیسرے کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں۔ تو یہودی جو تھے وہ بھی غیر قوموں کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ تم ان کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھنا، غیر قوموں کے ساتھ۔ آپ ذرا ہسٹری پڑھیں احبار کی کتاب میں، تو وہاں پر پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ نہ ان سے رشتہ داری کرنی ہے، نہ ان کی بیٹیاں لینی ہیں، نہ تم جا کر ان کو بیٹیاں دو گئی۔ تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو یعنی ان کے بالکل ان کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہودی لوگ جو تھے تمام باقی لوگوں کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ صرف وہ کہتے تھے ہم ہی جو ہیں خدا والے لوگ ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو غور سے اس کو پڑھتے رہیں تو آپ کو اس طرح آپ کا ذہن کھلے گا۔ اگر آپ 45 باب یسایہ کا پڑھیں
تو ڈی ایل موڈی نے کبھی جو پہلا لیکچر کیا تھا نا ڈی ایل موڈی نے، وہ تھا 45 باب یسایہ کا، جہاں پہ لکھا ہے آئے انتہائی زمین کے رہنے والوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں نجات دوں گا۔ یہ اس پر انہوں نے لیکچر کیا تھا، اور بہت ینگ آدمی تھا ڈی ایل موڈی۔ تو یہ لوگ اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ جو یہودی ہیں صرف وہی نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، خدا کی قربت میں وہی رہ سکتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ انسان جو ہے وہ غلطی بہت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے نا کہ میں ہی صرف جانتا ہوں، یہ اتنا نہیں جانتے، تو وہیں وہ غلطی کر جاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ انسانی نیچر ہے، ہم سبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ تو آخری زمانے میں ڈسیپشن ایسی ہوگی کہ اس کو پتہ کرنا، اس کو سمجھنا بہت انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لگے گا ایسا جیسے یہی سچ ہے، حالانکہ وہ ہوگا 100% جھوٹ۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی سچی لگتی ہے۔ آج ہی میں ایک سن رہا تھا یوٹیوب پہ، بڑی اچھی وہ ڈالی اس نے، وہ جو بات تھی، کیونکہ پولینڈ میں جو پوپ صاحب ہیں، یہ لوئس صاحب، پوپ لوئس صاحب، یہ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو سفید گھوڑا جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے۔ اب مکاشفہ 6 باب پڑھیں آپ، تو وہاں پر گھوڑے ہیں 4 قسم کے دیے گئے، ایک سفید ہے، ایک ریڈ ہے، ایک بلیک ہے، ایک زرد ہے، 4 گھوڑے دیے گئے ہیں۔ تو یہ آخری وقت کی نشانیاں ہیں۔ تو میں ذرا معذرت کے ساتھ بولوں گا، کیونکہ اکثر اوقات ہم چونکہ مختلف ڈینومینیشن سے ہیں، میں کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کر رہا، یہ ہوا ہے جو کچھ میں بتانے لگا ہوں، وہ اس کو گھوڑا دیا گیا ہے، اور وہ گھوڑے کا نام کیا ہے؟ نیوٹرون۔ گھوڑے کا نام نیوٹرون ہے۔ اور نیوٹرون جو ہوتا ہے، یہ کیمسٹری جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ مالیکیول ہوتا ہے جو سب چیزوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے نیوٹرون۔ اینی ہاؤ، اس سے پہلے جو تیسرے پوپ صاحب تھے، وہ بھی ان کا بھی نام لیون تھا۔ یہ 14ویں پوپ صاحب ہیں یہ، جن کا نام یہ ہے۔ تو ان کو گھوڑا دیا گیا تھا ایک وائٹ، اور اس نے یہ صلیبی جنگیں جو ہیں سن 8 میں غالباً شروع کی تھی، سن 800 صلیبی جنگیں جو شروع کی تھی، اور وہ 2-3 سال تک صلیبی جنگیں چلتی رہیں، جس کے تعلق سے بہت کچھ تو ہسٹری ٹھیک ہے، مطلب سچی ہے، کچھ ایسے بھی ہسٹورین جو ہوتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ بہرکیف وہ جنگ کا گھوڑا جو ہے وہ جنگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ سمبل قسم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مکاشفہ میں بہت سے سمبل لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں آدمی ہیں، وہ اسرائیل قوم کو، یہودیوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ جس آدمی نے تمہیں ہیکل بنوا کر دے دی ہے اور آپ اس کے بہت گن گا رہے ہو، اس کی بڑی پرستش واہ 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 کر رہے ہو، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اب یہ ان کی منادی کا موضوع ہے اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس عہدہ ہے گورنمنٹ میں، وہ ان کی منادی جو ہے ان پر مصیبت آ جائے گی کہ یہ منادی کیوں کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، اور ہم جس کی بات مان کے ہم نے یہ جو ہماری انہوں نے ہیکل بنوائی ہے، کیونکہ ابھی ہیکل ویری نیئر ہیکل بننے والی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ایک دفعہ ہم نے لیکچر کیا تھا یہاں پہ کہ جو بچیا ہے ریڈ کیف جو ہے وہ ذبح کر لی گئی ہے، اس کی راکھ انہوں نے سیو کر لی ہے، تو چونکہ حالات کچھ اس طرح بھی نہیں ہیں تو اس لیے ابھی وہ اپیئر نہیں ہوئے، ادروائز باقی سب اس کے کاہن ان کے سب تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہیکل جو ہے بن جائے۔ آج کل آپ جو دنیا کے نقشے پہ دیکھ رہے ہیں سیاسی باتیں، وہ یہی چل رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب یہ اپنی منادی ختم کر چکیں گے تو جو نکلے گا حیوان، وہ لکھا ہے کہ یہ اس کے 9ویں باب میں، اگلے 8ویں باب میں، 7ویں باب میں، اور جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا۔ ان دو آدمیوں کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، انسان جو ہے وہ نہیں ان کو ٹچ کر سکتا، لیکن ان پر غالب آئے گا ایک فرشتہ۔ یہ جو زمین سے نکلنے والا حیوان جو ہے، اتھا گڑھے کا حیوان، اتھا گڑھا لکھا ہوا ہے، اگر آپ مکاشفہ 7 باب اس کی 14 آیت پڑھیں تو وہاں پر اس کا ذکر ہے۔ مکاشفہ 7 باب ہے، اس کے 14 آیت 11 آیت اس میں لکھا ہوا ہے، اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے۔ یہ شیطان کے نام ہیں دونوں، ان کی صفات ہیں۔ جیسے خدا کے بہت سے 99 خدا کے نام ہیں، یہوہ یری بھی کہتے ہیں، یہوہ نسی بھی کہتے ہیں، یہوہ صدقون بھی کہتے ہیں، اس طرح اس کے نام ہیں، خدا کے نام ہیں۔ تو یہ آئے گا، یہ فرشتہ ان دونوں کو مارے گا، ان کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہیں گی ادھر یروشلم میں، تو وہاں یروشلم کو کہا گیا ہے کہ وہ اس شہر میں پڑی رہیں گی جہاں پر ان کا خداوند مصلوب ہوا تھا۔ آپ اور میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ یروشلم میں مصلوب ہوئے تھے، تو ان کی لاشیں جو ہیں وہاں پڑی رہیں گی۔ لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ جو مر جائے اس کے ساتھ کیا کہ کسی کا کوئی بیر اب ختم ہو گیا، اگر کوئی غصہ ہے بھی تو وہ ختم ہو گیا کہ مر گیا، لیکن ان آدمیوں پر اس قدر غصے میں ہیں کہ انہوں نے بہت کہا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اور اس کو 3.5 دن تک دفنانے نہیں دیں گے۔ میں جب سعودی عرب میں تھا تو راجی بینک ہے ایک، اس کا جو مالک ہے اس کے بیٹے کے گھر میں نوکر تھے فلپینی، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، بچہ تھا ایک چھوٹا،
تو ایک دن آئے جناب، وہ 2-3 ساتھیوں کو اس نے بلا لیا آدمی نے، تو بلا کے تو ان کے گھر آئے، آ کے تو جناب وہ چلے گئے، گھر کوئی بھی نہیں تھا، وہ عورت اکیلی تھی، تو چھری چھری پکڑ کے تو کہنے لگے نکال جو کچھ ہے یہ وہ. تو وہ کہنے لگی کہ کیا کر رہا ہے تو، جو بھی اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا اس لڑکے کا، تو اس کو فلپینی تھا، تو یہ 3-4 تھے فلپینی. خیر قصہ مختصر کہ اس عورت نے کیا کیا، ادھر کوئی بٹن تھا تو اس نے دبا دیا، تو وہ جدھر اس کا خاوند جو اس کا آفس تھا نا، اس میں آن ہو گیا وہ لام اس کا بھی. تو جو آن ہو گیا، جب ادھر وہ بول رہی ہے نا تو وہ آدمی سن رہا ادھر سن رہا. تو جناب ہوا کیا کہ اس نے پولیس کو بتا دیا کہ یہ میرے گھر میں ہو گیا. تو یہ ریاض میں تھا اس کا گھر، اس سعودی کا. پولیس نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے تو لائے ہمارے ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ کچھ تھوڑی دیر رہے، ان کو گولیاں لگی تھی ٹانگوں میں تو ادھر ادھر. اینی ہاؤ ان میں سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک کا نام تھا ابراہیم، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام ابراہیم تھا. میں نے کہا تیرا نام تو پہلے نہیں تھا ابراہیم، تیرا نام تو کچھ اور تھا. اب میں بھی ڈرتا تھا، سچی بات ہے کہ میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کوئی مسلمان تو کیوں ہو گیا، کیونکہ میں تو خود پھنس جاتا. خیر وہ کہتا ہے نہیں یہ وہ باتیں کرتا رہا. خیر قصہ مختصر کیا کہ انہوں نے ٹھیک کر کے ان کو ہینگ کیا تھا. ان کو دیرہ مل جا کے 3 دن تک ان کی لاشیں جو تھی ٹنگی رہی تھی. حالانکہ وہ جو بائبل میں لکھا ہے نا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے لاش کو اتار دینا، تو خیر وہ تو ہینگ ہی نہیں کرتے، تو وہ کاٹتے ہیں. تو ادھر کٹا ہے تو وہ ہوتے ہیں میونسپلٹی والی گاڑی ہوتی ہے، وہ پکڑتے ہیں اس کو، ڈالتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں لے کے، تو ادھر وہی دفن کرتے ہیں. ان کو 3 دن تک انہوں نے اوپر ٹانگے رکھا تھا. تو میرے عزیزو یہاں پر کہتے ہیں کہ 3.5 دن تک ان کی لاشیں جو ہیں وہاں پڑی رہیں. تو یہ بڑا زبردست بات ہے کہ لکھا ہے کہ 8ویں آیت ہے، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا. یہاں پر اس یروشلم کو، حالانکہ یروشلم جو مسلم اور کرسچن اور جوز ہیں یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ پاک شہر ہے، لیکن خداوند کا یہاں پہ کلام جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ سدوم کے برابر ہے، مصر اور سدوم. آپ کو یاد ہوگا کہ سدوم کا جو وہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی یا جو بھی کچھ ہوتا تھا، مصر میں بھی سیم ہوتا تھا. تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر آپ اور جاتے جاتے پڑھتے جائیں تو اپنا یہودا کا خط جو ہے، یہودا کا نہیں، اس کا کیا ہے اس کا نام، یہودا کا خط ہے، تو اس کا جو 6ٹھی آیت ہے جہاں لکھا ہے جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو ایک دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عدالت کے لیے رکھا. اسی طرح جس طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے لوگ کے شہر اور اس کی طرح کے رام کاری میں پڑ گئے تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ان کو سدوم سے ہی
تشبیہ دی گئی ہے فرشتوں کو، ان کو قید کر دیا تھا۔ تو ان کی جو لاشیں ہیں وہ یروشلم میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب جب لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بہت خوش ہے، عام پبلک جو ہے بہت خوش ہے، لیکن وہ ان کی خوشی جو ہے ان کو پتہ نہیں کہ وہ غلط خوش ہو رہے ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب پڑھیں تو بڑے خوبصورت بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا جب وہ مصلوب ہونے کو تھے تو کہنے لگے کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ دوسرا مددگار نہیں آئے گا، میں جاؤں گا تو پھر میں اس کو بھیجوں گا۔ تو آگے جا کے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر باقی ہے کہ مجھے اس کے بعد تم نہ دیکھو گے، دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ اب انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہے، یہودی کہتے ہیں سن کے کہ یہ اپنے آپ کو مار دے گا۔ تو ہوا کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ مجھے مصلوب کر دیں گے۔ تو آگے جا کے لکھتے ہیں، یہ اگر 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے 16ویں باب کی یوحنا کی انجیل 21 آیت 20-21 آیت، کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جب عورت جو جننے لگتی ہے تو درد سے چلاتی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک انسان پیدا ہوا ہے، وہ اس غم کو بھول جاتی ہے۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ تم بھی اس بات پر خوش ہوگے کہ جب یہ دیکھو گے کہ میں زندہ ہو گیا ہوں تو تم اس بات سے خوش ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، یہ تھی جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوشی کا باعث تھا، لیکن یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، ان پر ملامت کر رہے ہیں کہ یہ اب انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، انہوں نے پانی بند کر دیا ہے، انہوں نے خون کیے ہیں، ادھر ان نبیوں کی نبوت میں جو خون ہوا ہے یا پانی بند ہوا ہے، تو یہ لوگ اس وجہ سے ان سے غصہ کر رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تم خوش ہونا، اس وقت لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے یہاں کلام کیا تھا کہ گفٹ تو کیا کسی نے دینے ہیں، لیکن اصل میں یہ حقیقت میں ہوا تھا، ہوگا، یہ ہوگا ضرور کہ جب وہ پڑے ہوں گے تو لوگ خوش ہوں گے ان کی موت سے، اور دوسروں کو وہ گفٹ دیں گے اور خوشی منائیں گے۔ تو بائبل میں لکھا ہے جب 3.5 دن کے بعد ان میں روح آ جائے گی تو وہ اٹھ کے آ جائیں گے، انہیں آواز آئے گی کہ یہاں اوپر آ جاؤ، تو وہ بادلوں پر اٹھ کر تو چلے جائیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو خوش ہو رہے تھے وہ دکھی ہو جائیں گے کہ اب پتہ نہیں اور مصیبت کوئی لائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ ان کو 3.5 سال تک انہوں نے کیوں رہنے دیا؟ 3.5 دن تک ان کی لاشیں کیوں پڑی رہیں؟ کیونکہ انہوں نے 3.5 سال تک نبوت کی تھی، اور یہی نبوت جو ہے اسرائیل کے اگلا باب جو ہے 12واں باب، اس میں آپ اگر جائیں گے ہم نیکسٹ ویک تو آپ دیکھیں گے کہ 3.5 سال تک، کیونکہ یہ 7 سال کا ہے، ہم نے پیچھے دیکھا تھا، یہ دانیل کی کتاب میں ایک دفعہ یہاں کلام ہوا تھا، 9واں باب ہے اس کا، اور اس کی
26, 27 اور 28 آیت ہے کہ آخری ہفتہ جو ہے وہ ہولڈ کیا گیا ہے، 70 ہفتوں کا آخری ہفتہ، کیونکہ 69 ہفتے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن اب بھی چل رہا ہے، جو وقت ابھی چل رہا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل کا پیریڈ چل رہا ہے۔ یہ 2000 سال جو ہیں یہ فضل کے ہیں، آپ کو، مجھے اور تمام دنیا کو یہ چانس دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر سوچ کر توبہ کر لیں اور توبہ کر کے اس کی قربت میں آ جائیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ کسی کو ایسے نہیں بخشے گا، یہ یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہے گا کہ چل تو ادھر والے ٹھیک ہے، رہ دے دو، تم تو آ جاؤ قابو، نہیں، ان کو چھوڑے گا جن کے ماتھے پہ یسوع کے خون کے نشان ہوں گے، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے۔ اگر 21واں باب پڑھیں مکاشفہ کا 21واں باب، تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کی آخری آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، مکاشفہ 21 باب اس کی آخری آیت ہے، بائبل میں لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو نیا یروشلم ہے اس میں جانے کے لیے صرف اور صرف انہی کو ویزا ملے گا جن کے پاس یسوع مسیح کا خون ہے، وہ خون ہی آپ کے لیے اس کا ویزا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، یہ بائبل کا فیصلہ ہے۔ اگر اس کو اور پیچھے پڑھتے جائیں تو یہی پتہ آپ کو چلتا جائے گا کہ ایک ہی بات ہے کہ خون جو ہے وہی بچا سکتا ہے۔ استثناء کی کتاب ہے اس کا نہیں، خروج کی کتاب اس کا 32 باب ہے غالباً، تو وہاں پہ لکھا ہے جب موسیٰ نے انہوں نے بچڑا بنایا تھا بنی اسرائیل قوم نے، تو خدا نے کہا تم نے گناہ کیا ہے تو میں تو تم کو مار دوں گا۔ موسیٰ کے ذریعے انہوں نے بتا دیا، تو موسیٰ گر کے خدا کے سامنے کہتا ہے اس طرح کر کہ ان کا گناہ بخش دے۔ تو خدا نے کہا یہ کیسے بخش دوں؟ تو کہتا ہے اچھا پھر ان کا گناہ نہیں بخشتا تو میرا نام کتاب حیات میں سے کاٹ ڈال۔ تو آگے لکھا ہوا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں اسی کا نام کتاب میں حیات میں سے کاٹوں گا جس نے میرا گناہ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال تک ان کو پھراتا رہا خدا اس بیابان میں، اور وہ جو جنریشن تھی ساری کی ساری مر گئی وہاں پہ۔ اسرائیل میں سے جو 2 آدمی صرف نکلے تھے وہ گئے تھے، ایک کا نام یشوع تھا، ایک کا نام کالب تھا۔ 2 آدمی صرف گئے تھے جو مصر سے نکلے تھے، جو لوگ ان میں 2 آدمی تھے، باقی گئے ضرور تھے لیکن ان کی اولاد گئی تھی، جو سب لوگ مر گئے تھے، ان کی اولادیں گئی تھی وہاں پہ، کیونکہ 2 بھائی خاص تھے، ہارون اور موسیٰ۔ ہارون کاہن تھا اور موسیٰ جو تھا اس وقت کا سب سے بڑا نبی تھا موسیٰ، وہ بھی رہ گئے تھے، کیونکہ خدا بخشتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ نے 2 دفعہ لاٹھی پر مار دیا چٹان پر، خدا نے کہا تو جا، تو میں وہاں چٹان پہ کھڑا رہوں گا اور تو اس کو کہنا کہ پانی دے، تو تجھے پانی دے دے گی۔ اور یہ غصے میں آ گیا، کیونکہ لوگوں کا پریشر تھا اس پہ، غصے میں آ گیا، جا 2 کھڑکائیں جناب لاٹھیاں، تو
خدا ادھر گیا. بڑا خوبصورت ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اگر استثنا 3 باب پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے موسیٰ گلہ کرتا ہے قوم اسرائیل سے، کہتا ہے تمہاری ہی وجہ سے میں نے خدا سے اس کے متعلق التجا کی کہ مجھے وہ خوبصورت ملک جو ہے اسرائیل دیکھنے دے، لیکن تمہاری ہی وجہ سے خدا مجھ سے ناراض تھا. اس نے کہا بس کر، اس کے بعد میرے سے بات اس پر نہ کرنا. تو میرے عزیزو، موسیٰ جیسے آدمی کو خدا نے نہیں چھوڑا، اس کی خواہش جو تھی وہ نہیں پوری ہونے دی. تو آپ اور میں جان لیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو حال ایسا ہی ہوگا. اب وقت ہے، یہ خدا نے گریس پیریڈ دیا ہوا ہے سب کو، تمام دنیا کو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے، میں اس کو دوں گا، اس میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اس کو. اب یہ آپ کا اور میرا اپنا فرض ہے. آپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی. سو بات ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح آنے کی. بہت سے ایسے حالات اب پیدا ہو رہے ہیں اور یہ آخری وقت ہے. وہاں پر سعودی عرب میں یہ کلام ہوا تھا، مجھے یاد، ایک بہن تھی تو وہ اس کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو ایک کو وہ دودھ پلاتی تھی، بھی یہی تھا. تو جب یہ آیت آئی نا کہ ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی یا دودھ پلاتی ہوں گی، تو مجھے بعد میں کہتی بھائی تنویر گل سنو ہے تو تسی ہوں دسو میں ایدا کی کروں گی. میں کہ سسٹر جی یہ ایسے نہیں بات کہ آپ بھی ہیں، بہت سی ہوں گی بہنیں ایسی، لیکن یہ خدا کی تنبیہ ہے ہم سب کو کہ ہم آپ سوچیں. تو میرے عزیزوں، میرا صرف آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اب وقت ہے اخیر. حالات اس طرح نیش تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور توفیق بخشے کہ آپ اور میں سب اس کی قدرت کو جانیں.